بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کچھ لاہور سے، کچھ اسلام آباد سے، کیونکہ معاملہ اس وقت فائنل راؤنڈ جو بالکل حتمی طور پہ فائنل راؤنڈ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلا ہفتہ جو کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے، اور منڈے سے سیچرڈے تک بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے یا پھر آئین پاکستان سے انحراف کر کے چلنا ہے، آئین پاکستان کی بے حرمتی کرنی ہے یا آئین پاکستان کی پاسداری کرنی ہے. اور جو ادارہ بھی اس وقت آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور 14 جماعتی اتحاد کو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے روک رہا ہے، ہر اس ادارے پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اور تمام کے تمام جو کارٹلز ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ مجتمع ہیں، متحد ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تمام کے تمام کارٹلز 14 جماعتی اتحاد. اور اس کی واحد وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام اپنی پسند کی حکومت چاہتے ہیں، اپنی پسند کے مطابق اپنے لیڈرز کا چناؤ چاہتے ہیں، اور وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ جو الیکشن کا مطالبہ ہے یہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی، بلکہ یہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی جو ایک نئی جہت ملی اور ایک نئی طاقت ملی وہ عوام کی طرف سے ملی ہے. اگر عوام رجیم چینج کے فیصلے کو قبول کر لیتے اور یہ جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک سو کارڈ تبدیلی لائی گئی ہے، اگر اس کو پاکستان کے عوام قبول کر لیتے تو آج عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا، نہ ہی میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہوتی، اور نہ ہی الیکشن کو روکنے کے نہ ہی الیکشن کا مطالبہ ہو رہا ہوتا، نہ ہی پنجاب اسمبلی ٹوٹتی، نہ خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹتی، نہ استعفے آتے. اور یہ ساری کی ساری جو لڑائی اور ساری کی ساری جنگ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کی ہے. اور پاکستان کے عوام انتظار کر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کا، الیکشن کے دن کا، کہ الیکشن کی تاریخ آئے، الیکشن کا دن اناؤنس ہو اور وہ اپنا حق رائے شماری اختیار کریں اور استعمال کریں. یہ وہ حق رائے شماری پاکستان کے عوام وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے عوام 1947 سے مطالبہ کر رہے ہیں. اور پاکستان کی ریاست پاکستان اس مطالبے کی حمایت کرتی ہے اور کافی ساری قیمت ادا کر چکی ہے، اور پاکستان دو لخت ہو چکا ہے اس کی قیمت ادا کرتے کرتے. لیکن پاکستان ریاست پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کے لیے اس حق کے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی کہ اس تصواب رائے، پلیبسائٹ، حق رائے شماری اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اس بات کی غماز ہیں، اور وہ بھی گارنٹی دیتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق رائے شماری کا اختیار ہے. لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ پچھلے 10 ماہ سے پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حق رائے شماری اختیار کرنا ہے. 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ آئین کے مطابق ٹوٹی ہیں، آئین کے تحت 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی، اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جا چکا ہے جو کہ آئین سے متصادم ہے. نہ آئین کو مانا جا رہا ہے، نہ قانون کو مانا جا رہا ہے، نہ عدالتی فیصلوں کو مانا جا رہا ہے. اور جو اس حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، خواہ وہ پولیٹیشین ہے، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ کوئی اور ہے، اس کا کریا کرم کیا جا رہا ہے، اس کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو مقبوضہ وادی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہے معاملات اور یہ ہے صورتحال. اس وقت پاکستان بے آئین نہیں ہے، آئین پاکستان موجود ہے، 1973 کا دستور موجود ہے. اب جو آخری چیز ہے جی، لڑائی چونکہ بہت ہی گتھم گتھا ہو چکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لڑائی بہت ہی گتھم گتھا ایک دوسرے سے پھنسے ہوئے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے اب ایوان صدر مملکت، کیونکہ گورنرز انکاری ہیں، لاہور ہائی کورٹ حکم دے چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ گورنرز تاریخ دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. گورنرز کہتے ہیں کہ میں نے تو اسمبلی نہیں توڑی تو میں تاریخ کیوں دوں؟ اور حالانکہ اسی اسمبلی ٹوٹنے کے نتیجے میں نگراں حکومت سے حلف برداری کی تقریب حلف لیا گورنر صاحب نے، اور مزے لوٹے جا رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا جو کہتے ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ ایک سیاستدان بنے ہوئے ہیں، وہ سیاسی رہنما کے طور پہ اپنی آگے بڑھ رہے ہیں. اور وزارت خزانہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی کہ کوئی بھی محکمہ اس وقت تیار نہیں ہے، اور وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ میچ فکسنگ، اسے میچ فکسنگ کہتے ہیں، جس کو مریم صاحبہ کہتی ہیں وہ نہیں، اس کو میچ فکسنگ کہتے ہیں کہ سب جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر میں حیران ہوں
کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلایا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور ان کی عدالت میں بھی حاضر ہونا اپنی شان میں گستاخی سمجھا گیا اور نہیں گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش نہیں ہوا کمرہ عدالت میں۔ چیف الیکشن کمیشنر اپنے سیکرٹری کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے جواب دیں۔ اسی دوران ایک آڈیوز ویڈیوز کا گندا دھندا بھی شروع ہو گیا اور اب اس کی لپیٹ میں سپریم کورٹ کے ججز کو بھی لایا جا رہا ہے اور ان کو بھی اس بلیک میلنگ میں شامل کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ہم بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ ہماری مرضی کے بغیر آگے بڑھیں۔ یہ ہے احترام۔ اور اس کے بعد صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا، اس کا کوئی جواب بھی نہیں آیا اور وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کہ صدر مملکت ہوتے کون ہیں، سپریم کمانڈر ہوتے کون ہیں، وہ آئینی سربراہ ہوتے کون ہیں۔ یہ اس طرح کی گفتگو اندر کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیٹھ کے کہ جناب ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، چھوڑیں اس خط کو، آتے جاتے رہتے ہیں خط کو، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری مرضی ہے۔ اس کے بعد دوسرا خط لکھا گیا، دوسرا خط آیا تو اس میں لکھا کہ بے حسی کا آپ کی طرف سے بے حسی کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کا احساس دلانا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک اور خط لکھا جاتا ہے اور صدر مملکت کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہوتے کون ہیں، آپ اپنی زبان درست کریں، اور جو کچھ ہو رہا ہے ایک منشی کہنے پہ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو اس کے بعد صدر مملکت بھی نشانے پہ آ چکے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ کے جج، ہائی کورٹس وہ بھی نشانے پہ ہیں، ایوان صدر بھی نشانے پہ ہے۔ پرانی شراب ہے، نئی بوتل ہے، پرانے کردار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، پرانی شراب، نئی بوتل، پرانے کردار۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ بھی ہمارا وہی نکلے جو آج سے 30 سال پہلے نکلا تھا، 20 سال پہلے نکلا تھا، 25 سال پہلے نکلا تھا، اور ہماری دھونس دھاندلی کو اور ہماری غنڈہ گردی کو، ہماری بدماشی کو وہی حرف آخر سمجھا جائے اور اس کے سامنے سب کے سب سرنگوں ہو جائیں اور آئین پاکستان کو بھول جائیں، عدالتی نظام کو بھول جائیں، نظام انصاف کو بھول جائیں، کیونکہ وہی نظام انصاف ہے جو ہم چاہیں گے۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ اور اب سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا ایوان صدر مملکت کو اور کہا گیا کہ جناب آپ کے ساتھ ہم مشاورت کر ہی نہیں سکتے، آپ کے کہنے پہ ہم آ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ صدر مملکت کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ 9-10 اپریل سے لے کے باجوہ صاحب کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ پورے کا پورا سسٹم اس کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے اور اس کا تہس نہس کر دیا ہے پورے پاکستان کے سسٹم کا، پاکستان کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونا تھا، الیکشن بھی ہونے تھے، ہر چیز ہونی تھی اور آئین اور قانون کے تحت ہونے تھے اور وہ قبل از وقت بھی ہو سکتے تھے، مقررہ وقت پر بھی ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، باجوہ صاحب ایک ایسا کھیل کھیل کے گئے ہیں، ایسی وہ شطرنج کی ایک بساط بچھا کے گئے ہیں کہ ہر شخص، ہر ادارہ، ہر اتھارٹی گتھم گتھا اور بے توقیر ہو چکا ہے اور وہ اپنے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی ایک آستانے میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک آستانہ بنایا ہوا ہے اور آستانے میں بیٹھ کے وہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور مسلسل بنتے ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے جی۔ اور اب اگلا ہفتہ ہے، صدر مملکت نے کل بلایا ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، وہ جاتے ہیں نہیں جاتے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے خط بتا دیا کہ صدر مملکت کا کوئی رول نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ نہ دے۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دینے کی کوشش کی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کا سوال اٹھایا، آئینی ذمہ داری ادا کرنے کا سوال اٹھایا، ہائی کورٹس پہ حملہ کیے گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز پہ حملے شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ایوان صدر پہ حملے شروع ہو چکے ہیں۔ اور اب ایوان صدر مملکت کے لیے خواجہ آصف صاحب کی زبان سن لیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی سن لیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سن لیں، یہ بے توقیری جو کی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری ریکارڈ پہ آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، سیاسی کلچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ایوان صدر کی، صدر مملکت کی، آئینی اداروں کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی، آنریبل ججز کی، ہائی کورٹس کے ججز کی، سب کی بے توقیری کی جا رہی ہے اور سب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کا واحد مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو ایک طے شدہ پلان ہے اس پلان کے مطابق سب چیزوں کو چلنے دیں اور اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو بھی اور خیبر پختونخوا پہ الیکشن ہونا تو بھی وہ کہتے ہیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سلیکشن چاہیے۔ وہ اب جو پہلے جو گردان پڑی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اب ووٹ عزت مانگ رہا ہے
لیکن اس ووٹ کو عزت دینے کے بجائے اب کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں سلیکٹ کریں گے تو ہم الیکشن کروائیں گے. یہ الیکشن ہوگا، پہلے سلیکشن ہوگی پھر الیکشن ہوگا. اور یہ الیکشن اور سلیکشن کا رول جو ہے اب تبدیل کیا، وہ کہتے ہیں کھلاڑی تبدیل کر لیں. پہلے یہ 3.5 سال کی یہ گردان تھی کہ عمران خان سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی، کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے اور وہ سلیکٹرز ہیں، تو وہ سلیکٹر اور سلیکٹرز کی گردان وہ کہتے ہیں جی اب ہم پہ اپلائی کریں، ہم حاضر ہیں، ہمیں سلیکٹ کریں، آپ سلیکٹرز ہیں ہمیں سلیکٹ کریں، پہلے بتائیں کہ اقتدار ہمیں ملے گا، پنجاب ہمارا ہوگا اور خیبر پختونخوا کسی کو بھی دے دیں، پنجاب ہمیں دے دیں تو بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، اب ساری صورتحال پہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہماری وکلا برادری ہے، خاص طور پہ بار ایسوسی ایشن وکلا تنظیمیں، وہ کیا رول ادا کرتی ہیں. کیا وہ از خود نکلیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ہائی کورٹس کے لیے، آنریبل ججز کے لیے، ان کی توقیر کے لیے؟ کیا وہ آگے بڑھیں گی؟ کیا وہ آگے نکلیں گی؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نکلی تھیں، کیا اب وہ نکلیں گی یا نہیں؟ یہ ہے پہلا سوال. دوسرا، ہماری صحافتی تنظیمیں، صحافی برادری وہ کیا کرے گی؟ وہ بھی آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ چھوڑ دیں، ہم آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آئین پاکستان کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. اور بچہ جانتا ہے کہ اس الیکشن کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے، اس الیکشن کو روکا جا رہا ہے، اور وہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے نہیں الیکشن نہیں، سلیکشن پہ ہم یقین رکھتے ہیں. آئین پاکستان الیکشن کہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں سلیکشن، پہلے بھی سلیکشن ہوتی رہی ہے، اب بھی سلیکشن ہو، تو اب ہمیں سلیکٹ کیا جائے. یہ سارا کچھ چل رہا ہے جی. تو دیکھنا یہ ہے کہ سارے لڑائی میں نکلتا کیا ہے. اگلا ہفتہ بہت اہم ہے، ایک دن اہم ہے. ہائی کورٹس، سپریم کورٹ آف پاکستان، پیٹیشنز آ چکی ہیں، اپیلیں سنی جا رہی ہیں اور لگی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خواہش سینے میں دبا کے بیٹھے ہیں. اور اس سارے قضیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پہلا حملہ جوڈیشری پہ اور اس کے بعد ایوان صدر پہ. ان حملوں میں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ مجھے نہیں لگتا یہ کامیاب ہوں گے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ آپ ہی کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ آپ ہی کا کام کریں گے، کسی اور کا کام نہیں کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ لکھ کے رکھ لیں. اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہونا، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آئین پاکستان کی پاسداری کریں اور معاملات اس طرف لے کے جائیں جس سے پاکستان کی خوشحالی ہو. اور کیونکہ اس ٹبر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ٹبر کبھی اصلاح نہیں آ سکتی. اس میں انہوں نے وہیں سے کھیل شروع کرنا ہے جہاں پہ ختم کیا تھا. یہ اپنی چھریاں چاقو تیز کر کے بیٹھے ہیں، جیسے ان کو موقع ملے گا یہ آپ پہ ہی حملہ آور ہوں گے. تو باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.